بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، تین اہم ترین ایشوز کے اوپر آپ سے آج بات کرنی ہے۔ ایک یہ کہ شہباز گل کی گرفتاری اور ان کے اوپر جو تشدد ہوا اور اس کے کیا تفصیلات ہیں، ایک اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ دوسرا، ایئر وائی کے اوپر جس طرح کے ان کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہے، ان کے لائسنس منسوخ، ان کے اینکرز کے اوپر ایف آئی آرز، پھر ملک چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں، کس طرح ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ایک اس حوالے سے۔ اور تیسری اہم چیز کہ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے مختلف جلسوں کا اور جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے، کیونکہ قوم کا فیصلہ تو واضح طور پہ آ چکا ہے کہ وہ امریکی غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ سب کا نعرہ ہے۔ اور وہ پاکستان کو صحیح معنوں میں جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا اس کی طرف وہ گامزن ہے۔ یہ بات بیانی اور سیاست سے نکل چکی ہے اور یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی طرف بڑھ چکی ہے۔ اب یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک اپنے حتمی اور اہم ترین موڑ پہ داخل ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہے؟ پہلی یہ شہباز گل، آپ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح اس کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے ڈرائیور کی بیوی کو، ڈرائیور موجود نہیں، ان کی بیوی کو گرفتار کیا گیا۔ وہ تصاویر جب آئی تو پورا پاکستان اس کے اوپر بول پڑا۔ انہوں نے ان تصاویر نے اور ان مناظر نے بڑے سوالات جنم لیے کہ کیا یہاں پہ ایک بندے کا جرم یہ ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے رہنما کے ساتھ ڈرائیور کی نوکری کر رہا ہے تو اس کے اہل خانہ کے اوپر آپ یہ ظلم کرو۔ یہ کبھی بھی اس طرح کے مناظر پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ پھر ایک معصوم بچی، 10 مہینے کی بچی، ان کو اپنی والدہ سے الگ کیا جاتا ہے، جس طرح وہ بلک بلک کے رو رہی تھی ان کے اور پھر 10 مہینے کی بچی کو جیل میں بھی والدہ کے پاس ہونا پڑا۔ مطلب ایسے دردناک اور ایسے ظلم کی داستانیں ہیں کہ ہماری تو حالیہ تاریخ میں یہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سوالات تھے پوری پاکستانی قوم نے، انسانی حقوق کی تنظیم ہے اور ہر باشعور انسان سوال پوچھ رہا ہے کہ اس بچی کا کیا قصور تھا، اس نے کیا کیا تھا، ان کی والدہ کا کیا قصور تھا، اس نے کیا ظلم کیا تھا۔ لیکن جو امپورٹڈ حکومت میں اس وقت وزیر داخلہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ان کے اپنے پارٹی کے لیڈر نے 22 افراد کے قتل کا الزام لگایا۔ یہ وہی شخص ہے جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معصوم بچی فریاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے سوال پوچھ رہی تھی کہ کیا قصور تھا میری والدہ کا اور کیا قصور تھا میری خالہ کا کہ ان کو سامنے سے گولی ماری گئی، اور قصور یہ تھا کہ وہ ایک جو سیاسی جماعت ہے ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہوگی۔ وہاں پہ ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ کس کو یاد نہیں ہے کہ کس طرح ان کے اوپر سامنے سے حاملہ خواتین کے اوپر سامنے سے گولیاں چلائی گئی۔ تو ابھی یہ مناظر آپ نے دیکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چند سوال جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، اس کی کسی بات پہ یا اس کی کسی سٹیٹمنٹ سے نقصان ملک کا یا اداروں کا ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے اس کا، تو اس کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی اور اس کے مطابق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ جیل کے اندر لوگوں کے اوپر تشدد کریں، آپ کے پاس کوئی وہ بچی کو جیل میں رکھنے، اس کو والدہ سے الگ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ اقدامات ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آئین اور قانون تو اجازت دے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ تو بالکل جنگل کا قانون لگ رہا تھا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ریلیف کے لیے عدالت کے پاس جانا پڑتا ہے۔ وائی جو اس وقت لوگوں کی امید ہے وہ پھر عدالتیں ہوتی ہے، کیونکہ جس انداز سے کارروائی یا جس انداز سے قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے، جس طرح اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے رات کے اندھیروں میں لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جاتا ہے، یہ بالکل قانون اور آئین کے منافی ہے اور کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔
یہاں پہ قوم اور سوال پوچھ رہی ہے کہ جس طرح گل کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو کس کو یاد نہیں ہے کہ جو لندن میں مفرور اشتہاری بگوڑا بیٹھا ہوا ہے اس نے پاکستان کے اداروں میں تقسیم کی کتنی بڑی کوشش کی، اس نے کتنے زہریلے بیانات دیے، اس کے اوپر آج تک کوئی کارروائی نہیں ہے۔ یہی جو مولانا فضل الرحمان ہے اس کے بیانات تو اتنے خطرناک ہیں کہ وہ ریپیٹ بھی نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح یہی وزیر داخلہ، پھر ان کا جاوید لطیف، پھر جب پی ڈی ایم بنا اور ان کے سٹیٹ سے مجھے یاد ہے کہ اس کے اوپر ہم نے پریس کانفرنس کیے، میں نے خود کیے ہیں ان کے بیانات چلا کے کہ جس طرح انہوں نے بلوچستان میں نعرے لگائے، جس قسم کے بیانات دیے، پھر شہر قائد جا کر جس انداز سے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی، لاہور میں کھڑے ہو کے انہوں نے جو زہر اگلا اور جو مفرور اشتہاری لندن سے بیٹھ کے سازش بھی کرتا رہا، لابیسٹ سے ملاقاتیں بھی کرتا رہا، پاکستان کے اداروں کے اوپر زہر بھی اگلتا رہا، کوئی کارروائی نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال ہی نہیں اٹھاتا۔ بس ایک شہباز گل نظر آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی تشدد کی جو کہانیاں آ رہی ہے جو جیل سے، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان کھانے میں کیا کھاتا ہے، تو مقصد اس کا کیا ہے؟ اس سے بڑے سوالات جنم لیتے ہیں۔ اور اس طرح بہت ساری کہانیاں تشدد کی آپ کو جو وہاں پہ وکلا وغیرہ، کیونکہ ہمارے وکلا اس کے اوپر بات کرتے ہیں، میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں قانون کی پاسداری بھی کرتا ہوں اور احترام بھی کرتا ہوں اپنی عدالتوں کی، لہٰذا کوئی ایسا سٹیٹمنٹ میں نہیں دینا چاہتا جس سے ان کے لیے مسئلہ ہو اور ان کے کیس کے اوپر اثر پڑے، لیکن تشدد کی کہانیاں بڑی دردناک ہے۔ اور جس انداز سے ان کے ارد گرد جو لوگ کہ ڈرائیور کی بیوی کو اٹھانا، یار کون اجازت دیتا ہے؟ ڈرائیور کی بیوی نے کیا کرنا تھا؟ اس معصوم بچی نے، 10 مہینے کی بچی نے کیا کرنا تھا؟ یا اس نے کیا بولنا تھا آپ کو، یا کیا بات کرنی تھی؟ تو کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر قانون اور آئین موجود ہے، اسی کے مطابق ہر چیز ہونی چاہیے۔ اور پھر پاکستان میں یہ معیار بھی ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہی میڈیا چینلز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی گفتگو ہوئی ہے، کتنی چیزیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، ایسی ایسی بیانات ہے کہ کوئی ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، ایسی خطرناک بیانات ہے۔ لیکن یہ پھر قوم کا سوال بالکل جینون ہے، اور جو قوم اس وقت سوال پوچھ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے جوابات پہ آنے چاہیے کہ مفرور اشتہاری کے بیانات کیا خطرناک نہیں تھے؟ ایاز صادق نے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بیان دیا تھا، جس کو اٹھا کے انڈیا نے ہمارے وکٹری کو متنازع بنانے کی کوشش کی، کیا اس کے اوپر کوئی بات ہوئی؟ سوال تو اٹھے، لوگوں نے سوال پوچھے، عوام نے سوال پوچھے، لیکن کوئی کاروائی نہیں۔ پھر فضل الرحمان کے بیانات میں نے آپ کو بتا دیا، جاوید لطیف کے بیانات آپ کو بتا دیا، یہی جو اس وقت امپورٹڈ حکومت کا 27 کلومیٹر کا انٹیریئر منسٹری جو کوسار تھانے کا ایس ایچ او ہے رانا ثناء اللہ، اس کے بیانات سب کو کے سامنے ہیں، کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ پھر تو اسی چیز کی طرف میں آتا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایروائی چینل کو بند کر دیا گیا۔ اب بہت سارے لوگ آتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں چینل پہ اپنا بیان دیتے ہیں، اور چینل کے اوپر کیا اگر آپ کو بیان کے اوپر سوالات ہے اور اس کے اوپر کوئی کاروائی ہونی ہے تو چینل کے اوپر کب کاروائی ہوئی ہے؟ میں آپ کو سینکڑوں ایسے خطرناک ترین سٹیٹمنٹس جس نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا، مختلف چینلز پہ مختلف پولیٹیکل لیڈرز نے دیے ہیں۔ یہی تقریروں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ جو کیلیبری فانٹ والی جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، مریم نواز، اس نے جو تقریریں کی، جو بیانات دیے، وہ ٹی وی چینلز پہ لائیو دکھائی جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لندن میں شخص بیٹھا ہوا ہے جو زہر اگل رہا تھا، اس کی تقریریں بھی چلائی گئی۔ تو کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی؟ کہ کس قسم کے بیانات وہاں پہ دیے جا رہے ہیں؟ کسی چینل کے اوپر کاروائی نہیں۔ لیکن ایروائی کے اوپر صرف کاروائی یہ نہیں ہوتی کہ ان کا لائسنس منسوخ کیا جاتا ہے، ان کے جو ڈائریکٹر نیوز ہے، ان کے گھر رات کے اندھیرے میں گھس کے ان کی بیوی بچوں کے سامنے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جس طرح مطلب وہاں پہ کاروائی کی گئی، پھر جیل کس طرح لے کے گئے، رستے میں کیا ہوا، جیل کے اندر کیا ہوتا رہا، یہ بھی بہت سارے سوالات جنم لیتے اور بڑی خطرناک چیزیں تھی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا نو بتائی؟ یہ ابھی سے نہیں ہے، جب سے یہ ریجیم چین آپریشن اور ان کی جو امریکہ کی غلامی پکڑی گئی اور وہ سائبر میں واضح طور پہ آ گیا کہ یہ سارے امریکہ کے کہنے پہ اکٹھے ہوئے، امریکہ نے عدم اعتماد بلکہ امریکہ کی سازش کے تحت وہ جو ایک مراسل آیا تھا جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو پاکستان کو معاف کیا جا سکتا ہے،
اور اگر ناکام ہوئی تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ منڈی لگتی ہے، لوگوں کے ضمیر جاگ جاتے ہیں، پھر امریکن جو سفارت خانے ہیں ادھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور رات کو جس طرح پولیس وین آ کے کھڑی ہو گئی، رات کے اندھیرے میں 12 بجے تقریباً عدالتیں کھل گئی، تو لوگوں نے بڑے سوال پوچھے اور لوگوں کی تحریک آپ کے سامنے ہے کہ پوری قوم کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ امریکی غلامی کے لیے بے شک تیار ہو، پاکستانی قوم زندہ دل قوم ہے، خوددار قوم ہے، وہ کسی کی غلامی نہیں کر سکتی۔ تو پھر اس کے بعد مختلف صحافیوں کے اوپر کارروائیاں ہوئی۔ عمران ریاض خان اس نے کہا کہ میں سوال پوچھوں گا، سوال میرا حق ہے، میں جواب لوں گا، اور اس کے بعد اس کے اوپر پاکستان کے مختلف حصوں میں FIR کس طرح اس کو جیل میں رکھا گیا، کس طرح اس کو نیند پوری نہ ہونی دی، کس طرح اس کو سونے سے منع کیا گیا، پھر جو اس کے خوراک میں اور پتہ نہیں کہ جس طرح سوال اٹھے اس کے صحت کے حوالے سے، کس طرح پورے پاکستان کے تھانوں میں اس کو گھماتے رہے، اور جو تشدد اور جو ظلم اس کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ارشد شریف نے جرم کیا تھا، سوال پوچھے تھے ان سازشوں کے حوالے سے، سوال پوچھے تھے یہ جو ریجیم چینج آپریشن کے حوالے سے، سوال پوچھے تھے کرپشن کے 1100 ارب روپیہ جو انہوں نے NRO خود کو دے دیا اس کو معاف کرانے کی وجہ سے، کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے، اس کی بات یہ تھی، اس کا جرم یہ تھا۔ پھر اس کے بعد پورے پاکستان کے مختلف تھانوں میں اس کے اوپر بھی FIR درج کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی زندگی بھی خطرے میں ہوتی ہے اور اس کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ صابر شاکر کو جس انداز سے دھمکیاں ملی وہ پاکستان کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ سمیع ابراہیم کے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر FIRs بھی ہوتے ہیں، جعلی FIRs ہوتے ہیں ان صحافیوں کے اوپر۔ ایاز امیر کو گاڑی سے ایک بزرگ صحافی، سینئر صحافی، اس کے اوپر جس انداز سے تشدد کیا جاتا ہے وہ پوری پاکستانی قوم نے ایک بڑے شہر کے اندر اس کے پاس لوگ آتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، تو یہ سب ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جو بھی آوازیں ہیں جو ایئروائی کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی خود مختاری اور خودداری کی بات کر رہا ہے، عمران خان امریکی غلامی کے خلاف کھڑا ہے، عمران خان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے کہ پاکستانی کسی کی غلامی نہیں کر سکتے، پاکستانی آزاد قوم ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکانا، ہم نے پاکستان کو کسی کی پراکسیز نہیں بنانا، ہم نے ان کی مرضی سے پالیسیز نہیں رکھنے، ہم نے امریکہ کو اڈے دینے نہیں ہے، اور ایبسولوٹلی ناٹ۔ عمران خان نے یورپین یونین کو کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، میں رشیا جاؤں گا، سستا تیل وہاں سے لے کے آؤں گا، یہ بات کی۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ سارے غلام اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امریکہ کے ڈرپ لگے ہیں، ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہم مر جائیں گے امریکہ کی مرضی کے بغیر۔ او بھائی، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، آپ ان کی مرضی سے آتے ہو۔ تو یہ سارے کاروائیاں اس لیے ہو رہی ہے کہ چونکہ انہوں نے 17 جولائی کا انتخاب بھی دیکھ لیا کہ پنجاب میں ہر حربہ استعمال کر کے حکومتی مشینری، انتظامیہ، نظر نہ آنے والی تمام طاقتیں، الیکشن کمیشن ان کا بھی ٹیم بن کے، اس کے باوجود قوم کھڑی ہو گئی، قوم اور عمران خان نے تمام طاقتوں کو شکست دی جو کہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ تو پھر اس کے بعد یہ کارروائی شروع کی، اور مقصد کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر پروپیگنڈا کرو۔ الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے فارن فنڈنگ کہتے تھے، وہ آخر میں ثابت ہوا کہ اوورسیز پاکستانی کی فنڈنگ کو فارن فنڈنگ کہتے تھے، جو $10، $20، $5 اپنی محنت مزدوری کے پیسے باہر سے پاکستان بھیجتے تھے، پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کو انہوں نے فارن ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن سب نے اپنے پاسپورٹ سمیت ان کے ویڈیو پیغامات آ گئے اور اس غبارے سے ہوا نکل گئی۔ تو انہوں نے تو پروپیگنڈا کرنا تھا، انہوں نے کیس بنانا تھا، جو بھی آواز ہے، جو صحافی سچی بات کرے گا اس کے اوپر FIR کر دو، ان کو جیلوں میں ڈال دو، ان کے اوپر تشدد کرو، ان کے پیچھے لوگ بھیجو، ان کو ملک سے باہر نکالو، جو چینل بات کر رہا ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگاؤ، پہلے دھمکاؤ، خریدنے کی کوشش کرو، خریدنے کی کوشش کی، نہیں خرید سکے، پھر دھمکانے کی کوشش کی، نہیں ڈرے، پھر ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی، نہیں جھکے۔ تو جب سب کچھ ہوا تو پھر اس کے بعد کیا کیا کہ ایک مہمان آتا ہے، وہ اپنا بیان دیتا ہے، اس کے اوپر پورا چینل بند کر دو، سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو بند کر کے رکھو، ان کے ڈائریکٹر نیوز کے گھر گھسو، ان کے جو بھی صحافی ہے ان کے اوپر FIR کر دو۔ خاور گومن کے اوپر جو کاروائی کی گئی ہے، خاور گومن نے کیا کیا تھا؟
خاور گمن نے تو یہ کہا تھا جولائی میں کہ یہ ایک جو اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل بن رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف اور فوج کو لڑائے، ان میں خلیج پیدا کرے اور جھوٹے اکاؤنٹ سے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے یہ پلاننگ ہوئی ہے۔ اور وہ کون کر رہا ہے؟ یہی امپورٹڈ حکومت والے کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل جب کام کر رہا تھا، نواز شریف جب وزیر اعظم تھا، مریم اس کو لیڈ کر رہی تھی، تو اس وقت بھی فوج اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف بھرپور مہم اس اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل نے چلائی تھی۔ اس کی یہ سٹوری تھی، وہ سچی ثابت ہوئی کہ جو بھی اکاؤنٹس اداروں کے خلاف کمپین کر رہے تھے، تو یہ تمام چیزیں، تمام پروپیگنڈا، واٹس ایپ گروپ، ساری چیزوں کی کڑیاں اس اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل سے بنتی تھی، ملتی تھی، اور وہ چیز صحیح ثابت ہوئی، وہ بات واضح ہو گئی۔ لہٰذا اس کا کیا قصور ہے کہ اس نے سٹوری کی تھی؟ اس کے اوپر بھی کارروائی کر دو۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ قوم کڑی ہے، اور عمران خان کا پیغام جو بھی پہنچا رہا ہے، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو، چاہے وہ کوئی عام پاکستانی ہو۔ آپ نے کبھی یہ چیز سنی ہے کہ 14 اگست کو اسلام آباد انتظامیہ نے پابندی لگا دی اور ان لوگوں کی ویڈیوز آ گئے کہ جب سٹال لگے تھے تو پاکستان کی پرچم کے ساتھ تحریک انصاف کے پرچم کی ڈیمانڈ تھی، انہوں نے پابندی لگا دی کہ تحریک انصاف کا جھنڈا یہاں پہ آپ نہیں بیچ سکتے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 25 مئی کو جو معصوموں کے اوپر، جو خواتین اور بچوں کے اوپر تشدد ہوا، نوجوان ہاتھوں میں پاکستان کا جھنڈا لے کے جاتا ہے، اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے۔ پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ان کے پروپیگنڈے میں شامل نہیں ہوتا، ان کے پروپیگنڈے چینل کا حصہ نہیں ہے، ان کے واٹس ایپ گروپ کا حصہ نہیں ہے، ان کے پروپیگنڈا سیل، اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل کا حصہ نہیں ہے، تو ان کے خلاف کارروائیاں کرو، ان کی آوازیں بند کر دو، اور یہ سمجھو کہ قوم جو ہے وہ پروپیگنڈے میں آ جائے گی۔ آپ کو شکست ہو چکی ہے، 12 شکست ہو چکی ہے۔ 17 جولائی کو جب آپ نے یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان ڈائری لے کے اپنے دفتر سے روانہ ہو گیا، تو کس نے سوچا تھا کہ پورا پاکستان سڑکوں پہ نکل آئے گا بغیر قیادت کے، بغیر کسی کال کے؟ پاکستان کے ہر شہر، ہر تحصیل، ہر ضلع میں کروڑوں لوگ نکل آئے، کیونکہ ہر شہر میں ہزاروں لاکھوں لوگ نکل آئے تھے۔ اسی طرح آپ نے پرسوں پنجاب الیکشن میں دیکھا، تمام حربوں کے باوجود آپ کو شکست ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے پرسوں دیکھا کہ ہفتے کے دن لاہور میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، بہت تاریخی جلسہ، ہاکی اسٹیڈیم کے اندر پورا جیم پیک، باہر تک تمام سڑکیں بھری ہوئی، سیالکوٹ نکل آیا، فیصل آباد نکل آیا، کراچی نکل آیا، مختلف مقامات پہ خیبر پختونخوا نکل آیا، اسلام آباد نکل آیا، پنڈی نکل آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ قوم کے فیصلے بند کمروں میں نہیں کر سکتے۔ قوم نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم آپ کی ریجیم چینج آپریشن کے خلاف ہے۔ آپ اتنا پروپیگنڈا کر کے، آوازیں بند کر کے، لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے، چینلز کے اوپر پابندی لگا کے یہ اگر بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے ریجیم چینج آپریشن، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ نے امریکی غلامی کی، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ نے منڈیاں لگائی تھی، لوگ بھول جائیں گے کہ راتوں کو اس طرح حکومت ہٹاتے ہوئے عمران خان کی آپ نے کیا کچھ اقدامات کیے تھے، لوگ نہیں بھولیں گے، نہ آپ لوگوں کو بھولنے دیں گے، یہ لوگ بات کریں گے۔ لہٰذا ایک ہی طریقہ ہے کہ فوری اور شفاف انتخابات میں پاکستان کو لے کے جائے، تاکہ پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی، امن و امان برباد کر دیا، آپ کی جو انڈسٹری فل کیپیسٹی بھی چل رہی تھی وہ بند ہونا شروع ہو گئی، یا پھر نوجوانوں کو جو امپلائمنٹ ریکارڈ جنریٹ ہوئی تھی وہ بند ہونا شروع ہو گئی، بڑے منصوبے بند ہونا شروع ہو گئے، پاکستان کی مہنگائی کی ایک ایسی لہر آئی جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی، تو یہ پاکستان کا کتنا نقصان کریں گے؟ ایک ہی حل ہے، فوری اور شفاف انتخابات۔ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو گے؟ کتنے صحافیوں کے اوپر جاری FIRs کرو گے؟ کتنے چینلز کو بند کرو گے؟ آج تو پاکستان کا نوجوان بلکہ بچوں کی تقریریں آپ دیکھیں، 5-6 سال کے بچے ہوتے ہیں، وہ آپ کو حقیقی آزادی کا مطلب سمجھاتے ہیں، وہ آپ کو اس حقیقی آزادی کی جدوجہد کا پورا نظریہ بتاتے ہیں۔ قوم بدل چکی ہے یار، قوم بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ جو چند سیاسی جماعتوں میں چند لوگ بچے ہیں، میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست اور بیانوں سے بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ آپ چینل کنٹرول کر کے کسی بندے کو یہ اس سے نہیں ہوگا۔ اور اب آتا ہوں میں، یہ عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کے مختلف حصوں میں جلسوں کا اعلان کیا ہے، اور یہ حقیقی آزادی کی جدوجہد اب اپنے آخری مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں جلد حقیقی آزادی ہم حاصل کریں گے۔ اس میں عوام کی آواز تو آپ نے سن لی، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے کچھ طبقے پاکستان میں جو کہتے ہیں کہ یار یہ تو 22 کروڑ تو بیڑ بکریاں ہے، ان سے کس نے پوچھا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔
17 जुलाई को इन्होंने साबित कर दिया, परसों इन्होंने साबित कर दिया, और इंशाअल्लाह जल्द ये पाकिस्तान को फौरी और शफाफ इंतखाबात की तरफ लेके जाएंगे। हमारा मकसद, हमारा नजरिया, हमारी सोच और हमारी जदोजहद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए है। और ये जो इमरान खान साहब के अभी जलसे हो रहे हैं, क्योंकि इनकी कोशिश है कि चैनल बंद कर दो, किसी सहाफ़ी के ऊपर पाबंदी लगा दो, तो कौम के ऊपर इमरान खान जब भी ये कोई इक़दाम करते हैं, इमरान खान साहब डायरेक्ट अवाम में चले जाते हैं और अवाम की तरफ से हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस आता है और अवाम की ताकत से इमरान खान इन तमाम साजिशों को शिकस्त देते हैं। इंशाअल्लाह इस तहरीक में आने वाले 2 हफ्तों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक चलाई जाएगी और ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जदोजहद में संग मील साबित होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबको ये बताना चलूं कि जितनी भी सहाफ़ी है, जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो एयरवाई के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, जो सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद और इनके ऊपर जारी एफआईआर का सिलसिला ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, इसके ऊपर हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है, क्योंकि इज़हार राय की आज़ादी की इजाज़त हमें आईन पाकिस्तान देता है और उसी आईन पाकिस्तान के तहत इनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तानी कौम की आवाज़ दबा के पाकिस्तान के ऊपर इन गुलामों को मुसल्लत करके पाकिस्तानियों को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आज़ाद कौम है, खुददार कौम है, खुद मुख्तार कौम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।